جمعۃ المبارک کے موقع پر تعمیر کعبہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی تھی۔ میں نے چاہا کہ آج ہم آپ کے سامنے فضیلت حج کے موضوع پر گفتگو کریں۔ اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں پر حج فرض کیا ہے، اس حج کی اللہ کی بارگاہ میں کیا فضیلت ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بندہ صاحب حیثیت ہو اس پر حج کرنا اللہ پاک نے فرض کر دیا، اور جو شخص اس سے انکار کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت اور کسی کے حج کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی حج کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ سن 9 ہجری میں فرضیت حج کا اعلان ہوتا ہے، اور یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ حج کی فرضیت نص قطعی سے ثابت ہے۔ قرآن مجید سے حج کا ثبوت ہے کئی مقامات پر، بلکہ قرآن مقدس میں تو پوری سورہ حج ہے۔ حج کی فرضیت کا منکر اور حج کے فرض ہونے کا انکار کرنے والا بندہ دار اسلام سے خارج ہے، اور وہ دار کفر میں داخل ہے۔ جو بندہ حج کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے اور دار کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ خالق کائنات نے حج کن پر فرض کیا ہے؟ یاد رکھیں، حج کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، کسی کافر پہ حج فرض نہیں۔ اگر کوئی کافر حج کا احرام باندھ لے تو اس کا احرام باندھنا فضول ہے، اور اگر احرام باندھ کر احرام باندھنے کے بعد وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو اس صورت میں بھی اس کا حج نہیں ہوگا، اس لیے کہ احرام باندھنے اور نیت کرنے سے پہلے اس کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ اب وہ احرام اتارے، کلمہ پڑھ چکا ہے، دوبارہ حج کی نیت کر کے مسلمان ہوا ہے، احرام باندھ کے پھر حج کرے۔ نمبر 2، حج کے لیے آزاد ہونا شرط ہے، کسی غلام پہ حج فرض نہیں ہے۔ اب چونکہ غلامی کا دور نہیں ہے، پہلے ہوا کرتا تھا۔ غلام پہ حج اس لیے فرض نہیں ہے کہ غلام نہ اپنے مال کا مالک ہوتا ہے نہ اپنی ذات کا مالک ہوتا ہے۔ غلام کا مال اور اس کی ذات دونوں کی ملکیت اس کے آقا اور اس کے مولا کے پاس ہوگی، اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا۔ تو جس کے پاس اپنا کچھ ہو ہی نہ، اس صاحب استطاعت نہیں ہوتا، اور اس صاحب استطاعت نہ ہو اس پر حج فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح حج کے لیے عاقل ہونا شرط ہے، بندہ صاحب عقل ہو، صاحب شعور ہو، سمجھدار ہو۔ اگر کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اسے حج کے مناسک اور ارکان کی سمجھ بوجھ نہیں، اسے یہ معلوم نہیں کہ حج کہتے کس کو ہے اور حج کس چیز کا نام ہے، اس پر حج کرنا فرض نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ ہونا، نابالغ بچے پہ بھی حج فرض نہیں ہے۔ ہاں، اس کے والدین اسے ساتھ لے جائیں، حج کروا دیں، اس کا حج ہو جائے گا، لیکن اس کا یہ حج نفلی حج ہوگا۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو بالغ ہوگا تو بلوغت کے بعد اس پر اپنا فرض حج ادا کرنا لازم ہوگا۔ اسی طرح حج کے لیے تندرست ہونا، صحت مند ہونا بھی شرط ہے۔
کسی بیمار کو شریعت نے مجبور نہیں کیا. ایک شخص کے پاس مال و دولت بے تحاشا ہے لیکن وہ چارپائی پہ پڑا ہے, اٹھ نہیں سکتا, حج خود کر نہیں سکتا, تو شریعت نے اس پر حج فرض نہیں کیا. ہاں اگر وہ اس طرح کرنا چاہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو حج پہ بھیجے اور کسی اور کو حج کروا دے, جسے حج بدل کہا جاتا ہے, تو حج کروانے والا بھی اتنا ہی ثواب پائے گا جتنا حج کرنے والا پاتا ہے. جو صاحب حیثیت ہو, اگر کوئی عذر شرعی پیش آ جائے, حج نہ کر سکتے ہو, تو انہیں حج کروانا چاہیے. یہ رواج بھی ہونا چاہیے. اپنے عزیز و اقارب میں سے, اپنی اولاد میں سے جو اسے اچھا لگے اسے حج کروائے تاکہ حج بدل ہو جائے. اللہ پاک اس حج کی بدولت اسے صحت بھی دے دے, اسے زندگی بھی دے دے, اور اللہ پاک اس کی مغفرت بھی فرمائے. اسی طرح چھٹی شرط ہے حج کے فرض ہونے کی کہ بندہ صاحب استطاعت ہو. صاحب استطاعت کو حج پر جانا ہے, پھر واپس آنا ہے. جتنے دن اس نے حج پہ رہنا ہے, جانے اور آنے میں اس کے گھر کا خرچہ جیسے پہلے چلتا تھا ویسے اس کا گھر کا خرچہ چلتا رہے. گھر کی ضروریات کو, اخراجات کو مکمل نکال کر, اگر اب اس کے پاس اتنی طاقت اور استطاعت ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے, اس بندے کو چاہیے کہ حج کر لے. آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من اراد الحج فلیتعجل, جو بندہ حج کا ارادہ کر لے اس بندے کو چاہیے کہ حج ادا کرنے میں جلدی کرے. بعد میں کوئی بھی معاملہ درپیش آ سکتا ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں سے اس معاشرے میں, سوسائٹی میں, اس ماحول میں رہتے ہوئے سنا ہے جو صاحب استطاعت ہیں, جن پر حج فرض ہے, جن پر قربانی لازم ہوتی ہے, حج کا معاملہ آ جائے یا قربانی کا معاملہ آ جائے, ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ ابھی میں نے اپنے فرض پورے نہیں کیے. بھائی تمہارے فرض کون سے ہیں؟ ابھی میں نے بچیوں کی شادی کرنی ہے, ابھی میں نے بچوں کی شادی کرنی ہے. یاد رکھیں یہ فرض شریعت نے فرض نہیں کیے. شریعت نے اتنا بوجھ نہیں ڈالا جتنا بوجھ شادی بیاہ پہ آج ہم نے خود ڈال کے اپنی کمر کو توڑ لیا. یہ چیزیں شریعت نے فرض نہیں کی. حج تو نکاح اور شادی کو سادگی کے ساتھ, نکاح کے ساتھ رخصتی ہو سکتی ہے, لیکن جس خدا نے تمہیں مال دے کے صاحب استطاعت بنایا ہے, اس نے تمہارے مال کی پائی پائی کا حساب لینا. اس نے پوچھنا ہے تم سے, اس کا سامنا ہر کسی نے کرنا ہے. اس کی دہلیز میں جا کر, اس کی بارگاہ میں جا کر پھر کوئی سر نہیں اٹھا پائے گا. وہاں کوئی ہیلا, کوئی بہانہ نہیں کرے گا. وہاں یہ فرض کام نہیں آئیں گے کہ میں نے بچوں کی شادی کرنی تھی, یہ معاملہ رہتا تھا, وہ رہتا تھا. اس نے یہ سوال پوچھنے ہی نہیں. اس کی بارگاہ میں فقط وہ سوال ہونا ہے, بتا ہم نے تمہیں صاحب استطاعت کیا تھا, مال دیا تھا, اور ہم ہی نے حج فرض کیا تھا, بتا جب ہم نے تمہیں دعوت دی تھی تو نے ہماری دعوت قبول کیوں نہیں کی؟ حج پر جانے والا اللہ رب العزت کی دعوت میں جاتا ہے. حاجی کو اللہ نے بلایا ہے, بن بلائے کوئی نہیں جا سکتا. اور جسے اللہ بلائے کیا میرے گھر میں, وہ اللہ کے بلانے پر اس کی دعوت قبول کرتے ہوئے لبیک کہتا ہوا مولا کی دہلیز پہ چلا جائے, نہ اس سے بہتر کوئی مہمان ہے اور نہ مالک سے بہتر کوئی میزبان ہے. جسے اس نے طاقت دے رکھی ہے اس بندے کو چاہیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے جب صاحب استطاعت ہو جائے اسی سال حج کر لے, حج کرے. اگر کہے کہ اگلے سال کروں گا
اگلا سال آئے تو پھر اگلے سال کروں گا، جب فرض ہوا تھا نہیں کیا، جتنی تاخیر کرتا جائے گا اتنی دیر تک گناہوں میں رہے گا، گناہگار رہے گا، سزا کا مستحق رہے گا۔ تو اسی طرح 7ویں شرط ہے راستے کا پرامن ہونا۔ آپ حج پر جا رہے ہیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی ڈاؤٹ نہیں، بالکل ایزی ہو کے جا رہے ہیں کہ جاؤں گا، کوئی مجھے راستے میں پکڑ نہیں سکتا، کوئی مجھے واپس نہیں بھیج سکتا، کوئی مجھے لوٹ نہیں سکتا، کہ میرے دشمن نہیں ہے۔ جب راستہ ہر کسی خوف سے پرامن ہو اور فضا پرامن ہو، اس بندے کو حج پہ جانا چاہیے۔ راستہ پرامن ہونا حج کی شرائط میں سے ہے، اور وہ مالک تو فرماتا ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بندہ میرے گھر کی دہلیز میں حدود حرم میں آ گیا، من دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، وہ بندہ صاحب امن ہو گیا، اسے امن مل گیا، اب اسے کوئی خطرہ درپیش نہیں آئے گا۔ وہ سرزمین تو ایسی سرزمین ہے کہ حرم کی حدود کے اندر اگر ایک جانب سے شیر آ جائے، بھیڑی آ جائے، اور دوسری جانب سے بکری آ جائے، اور دونوں کو پیاس لگ جائے، تو دونوں پانی ایک ہی گھاٹ پہ پیئیں گے، نہ شیر بکری پہ حملہ کرے گا، نہ بکری شیر سے بھاگے گی۔ اس لیے اس حدود حرم میں سب کو امن حاصل ہے، انسانوں کو بھی امن ہے اور جانوروں کو بھی امن ہے، کائنات کی کوئی بھی چیز وہاں چلی جائے اسے امن حاصل ہے۔ اگر مجرم بھاگ کے وہاں چلا جائے تو شرعی طور پر وہاں سے بھاگے ہوئے مجرم کو حدود حرم میں سزا نہیں دے سکتے، نہ اسے زبردستی نکال سکتے، اس کا کھانا اور پانی شرم بند کیا جائے تاکہ وہ اپنے کھانے اور پانی کے لیے حدود سے باہر نکلے، جب باہر نکلے اسے گرفتار کر لیا۔ یہ مسائل شریعہ ہیں، حدود حرم میں نہ کسی کو ایسے گرفتار کر سکتے ہیں کیونکہ خدا نے امن دے رکھا، نہ کسی کو سزا دے سکتے۔ تو جب راستہ پرامن ہو تو اس بندے پہ حج کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، حج زندگی میں ایک بار کرنا فرض ہے۔ صاحب استطاعت بندے پر جس میں حج کی تمام تر شرائط موجود ہو، اس بندے پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، نہ کہ ہر بار۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ کسی صحابی نے کھڑے ہو کے دوران خطبہ سوال کیا، یا رسول اللہ کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ تو سرور کونین نے فرمایا، بلکہ حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ اس صحابی نے دوسری بار سوال دہرایا، یا رسول اللہ کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ آقا پھر خاموش رہے۔ تیسری بار پھر کہا، یا رسول اللہ کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ پھر حضور علیہ السلام بولے اور فرمایا، میرے غلام، اے میرے امتی، تو نے 3 بار پوچھا ہے کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے، میں خاموش رہا۔ اگر میں کہہ دیتا کہ حج فرض ہے تو میرے کہنے میں میرا رب ہر سال حج فرض کر دیتا۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ یعنی حضور نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ لوگوں، جو بات میری زبان سے نکل جاتی ہے وہ بات ہو کر رہ جاتی ہے، وہ بات رب کائنات رد نہیں فرماتا۔ اور دوسرا پیغام اپنی امت کو یہ دیا، میرے غلاموں، نبی کی خاموشی میں بھی تمہارے لیے بہتری ہے اور ان کے بولنے میں بھی تمہارے لیے بہتری ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جب میں خاموش رہوں تو مجھ سے سوال نہ کیا کرو، کیونکہ پہلی امتوں نے اپنے انبیاء سے کثرت کے ساتھ سوالات کیے تھے، تو پہلی امتیں کثرت سوالات کی وجہ سے گمراہ ہو گئی۔ جب میں خاموش ہو جاؤں تو تم مجھ سے زیادہ سوال نہ پوچھنا، جو کام میں تمہیں کہہ دوں وہ تم کر لیا کرو،
اور جس کام سے تمہیں منع فرما دوں اس کام سے بس رک جایا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی۔ تو پتہ چلا کہ حج کرنا زندگی میں صاحب استطاعت پر ایک بار فرض ہے، نہ کہ ہر سال فرض ہے۔ یہ بھی آقا نے کرم کیا کہ ہاں نہیں فرمائی، اپنے غلاموں کے لیے حضور نے آسانی پیدا فرمائی۔ اگر حضور کہہ دیتے تو ہمیں ہر سال جانا پڑتا، پھر تو جامعہ مسجد صدیقیہ خالی ہوتی اس ٹائم، سارے حج کو گئے ہوتے، سارے پریشان ہوتے، اب حج کیسے کریں ہم؟ تو حضور نے یہ بھی کرم کیا اپنی امت پر۔ حج کے 3 مہینے ہیں، ایک شوال کا مہینہ ہے، ایک ذی قعدہ کا مہینہ جو ابھی گزر رہا ہے، اور تیسرا ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن۔ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کے علاوہ کوئی بندہ حج کی نیت کر کے احرام باندھ لے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ حاجی یا شوال میں جائیں گے یا ذی قعدہ میں جائیں گے یا پھر ذی الحجہ شروع ہوتے ہی چلے جائیں گے، یہ حج کے مہینے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو حاجی اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جاتا ہے، یقیناً خوش قسمت تو ہے، وہ اللہ کے گھر کا مہمان ہے، اس کا میزبان خود خالق کائنات ہے، اور جا بھی اللہ ہی کی توفیق سے رہا ہے، اللہ ہی نے اس کو بلایا ہے۔ جب بھی حج کی توفیق ملے تو کبھی کسی کو دکھلانے کے لیے حج نہ کرے۔ فقہا نے لکھا ہے جو بندہ دکھلانے کے لیے حج کرے اس بندے کا حج نہیں ہوا۔ حج فقط اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی میں کوٹ کر دوں اور بتانا ضروری ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے اور اس کا صحیح مفہوم سمجھ نہیں ہے، بس سنا ہے اور ہم لکیر کے فقیر ہیں، جیسا کسی نے بتا دیا، کسی صاحب علم سے تصدیق نہیں کروائی، اسی جانب چل پڑے۔ ہم نے سن رکھا ہے کہ کعبہ اللہ پر جب پہلی نگاہ پڑتی ہے تو پہلی نظر پڑنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بات درست ہے لیکن مکمل نہیں ہوئی۔ ہم نے سب اتنی فضیلت سنی کہ پہلی نگاہ پڑے تو سارے گناہ معاف، لہذا اب اس بندے نے چوریاں کی ہے، جس نے ڈاکے ڈالے ہیں، جس نے زنا کیا ہے، جس نے شراب نوشی کی ہے، جس نے قتل و غارت کی ہے، خون بہایا، جس نے رشتہ داریاں توڑی ہیں، جس نے اللہ کی مخلوق کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، جس نے لوگوں کا بیڑا غرق کیا ہے، اگر وہ انسان بھی کہے کہ میں جا کے کعبہ اللہ کا حج کروں اور پہلی نگاہ دیکھوں تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو یاد رکھیں یہ اس کی بھول ہے۔ یہ اس کی کیا ہے؟ یہ بھول ہے۔ وہ جو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ کعبہ اللہ پہ پہلی نگاہ پڑتے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور حاجی کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، ان گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جو بندے نے حقوق اللہ میں کوتاہی کر کے کیے، ان کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو حق تھے اگر آپ نے پورے نہیں کیے تو رب کائنات ان عبادات کے ذریعے اپنے گھر کے دیدار اور چکروں کے ذریعے سے رب کائنات اپنے حق معاف کر دیتا ہے کہ بندے جو تو نے میری نافرمانیاں کی، میری بات نہیں مانی، میرے حق پورے نہیں کیے، چلو پورے نہ کرنا یہ تیرا عمل تھا، اب تو میری تحلیل پہ آ گیا ہے اور میرے گھر میں آ گیا ہے، اب آ کر میرے گھر کو جی بھر کے دیکھ لیا ہے، اب تیرا دیکھنا کافی ہے، جو میرے حق طلب کیے تھے میں تمہیں اپنے حق معاف کرتا تو حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوتے، حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوتے۔ کسی بندے کو قتل کر دیا، بعد میں جا کے حج کر لیا اور کہا بھی میں نے حج کر لیا، سارے گناہ دھل گئے، اے انسان یہ تیری بھول ہے۔ یہ قتل کرنا،
حق طلبی کرنا یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک مولا بھی معاف نہیں کرے گا، جب تک بندے کو راضی نہیں کرے گا تب تک مولا بھی راضی نہیں ہوگا۔ بڑے جرم کر کے بڑی بارگاہ میں جا کر ان جرموں کی بخشش چاہتے ہو تو پھر رب نے اور رب کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اس راستے پر چل کر جاؤ، نہ کہ اپنی منمانی سے جاؤ، تاکہ حج کرنے کا مزہ بھی آئے، اس کے دروازے پہ بیٹھنے کا مزہ بھی آئے، جب اس کی چوکٹ پہ بیٹھے ادھر جائے اور وہ ہماری جوڑی میں خیرات ڈالے، اس کی بارگاہ سے خیرات لیتے ہوئے مزہ بھی آئے، وہ لذت اور چاشنی جو اس کی دہلیز سے ملے پھر کئی سالوں تک ہماری طبیعت میں ہلچل مچا کے رکھے۔ بندہ آئے پر بندے کو وہاں کے نظارے ڈھونڈنے نہ پڑے، نگاہوں میں ہر وقت غلاف کعبہ ہو، نظریں ہر وقت روضے رسول پہ لگی ہو، کبھی طواف یاد آتا ہو، کبھی زمزم یاد آتا ہو، کبھی کینکریاں مارنی یاد آتی ہو، کبھی ابراہیم خلیل اللہ کی اداؤں کو دیکھتا رہے، کبھی رسول اللہ کی اداؤں کو مر ملتا رہے۔ یہ ساری چیزیں طبیعت میں جب نافذ ہو جائے، ہلچل مچاتی رہے، لذت ختم نہ ہو، سمجھ لے کہ تمہارا حج قبول ہو گیا، اس لیے کہ چاشنی ختم ہونے کا نام نہیں لے۔ اور اگر فقط اس لیے گئے کہ بڑے بڑے گناہ کیے کہ معاف ہو جائیں گے، دکھلاوا، وہ حج نہیں، وہ دکھلاوا۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنے گھر سے حج کے لیے چلا جاتا ہے، فرمایا اس جانے والے حاجی کو جا کر ملا کرو، حاجی کو جا کر ملا کرو، حاجی کو سلام کرو، حاجی سے مصافحہ کرو، حاجی کو اپنے گلے لگاؤ اور حاجی سے اپنی بخشش اور مغفرت کی دعا کے لیے کہو، بخشش اور مغفرت کی دعا کے لیے کہو۔ اگر کوئی حاجی جاتا ہے، ہم بہت سارے پیغامات دیتے ہیں کہ میرے لیے فلاں سوٹ لے آنا، میرے لیے کیمرہ لے آنا، میرے لیے خوشبو لے آنا، میرے لیے وہ لے آنا، یہ ہر بندہ کہتا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ بھی کہا کہ وہاں جا کے میری بخشش و مغفرت کی دعا کرنا؟ کبھی نہیں کہا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جا کر وہاں میرا نام لکھ دینا، یہ بھی کہتے ہیں کہ دعا کرنا اللہ مجھے بلا دے، یہ بھی کہتے ہیں روضہ رسول پہ سلام عرض کرنا، سلام کا کہنا چاہیے، دعا کا کہنا چاہیے، لیکن اولاً حاجی سے اپنی بخشش اور مغفرت کی دعا کا کہنا چاہیے۔ کیوں؟ سنیں حدیث پاک، ابن ماجہ کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے الحاج مغفور لہ ولمن استغفر لہ الی انسلاخ المحرم، جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو الحاج مغفور لہ، اللہ اس حاجی کے جملہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر وہ حاجی ولمن استغفر لہ الی انسلاخ المحرم، اگر کوئی بندہ حاجی کو دعا کے لیے کہہ دے اور بخشش اور مغفرت کے لیے کہہ دے تو فرمایا حاجی جس بندے کی بخشش کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، حاجی کے کہنے پر رب اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور کب تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ حاجی جب واپس آئے تو اپنے گھر کی دہلیز تک پہنچنے سے پہلے اسے دعائیں لے لو، راستے میں بھی ہو جو دعا مانگ لے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، رب بخشش فرما دیتا ہے۔ اور ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، الی انسلاخ المحرم، فرمایا حاجی سے محرم الحرام کے اختتام تک، محرم الحرام کا مہینہ ختم ہونے تک حاجی جس بندے کی بخشش کی دعا فرما دے، رب کائنات اس کی بخشش فرما دیتا، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب تو کام آسان ہے، کوئی حج پہ جاتا ہے، اگر یہاں ملنے کا موقع نہیں ملتا تو ہر بندے کی جیب میں موبائل فون ہے، اپنے حاجی کی خیریت بھی معلوم کرے، اس کو سلامتی کی دعاؤں کے لیے بھی کہے،
اس کے لیے خیر خواہی کا اظہار بھی کرے اور اپنی بخشش و مغفرت کی دعاؤں کا بھی کرے۔ اب آسان ہو چکا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کے حج کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب حاجی حج کرنے جاتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ضمانت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجی اپنے گھر سے نکلے، جائے اور واپس آئے، جانے اور آنے تک وہ اللہ رب العزت کی ضمانت میں، اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے، اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، اللہ خود اس کا محافظ ہے۔ اگر حاجی کو دوران حج یا دوران سفر جاتے ہوئے راستے میں حاجی کا انتقال ہو جائے، حاجی کی وفات ہو جائے، تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حاجی کی وفات کے بعد اللہ پاک اس حاجی کو اس کے حج کا مکمل ثواب آخرت میں عطا فرمائے، مکمل ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثواب کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ حاجی نے نیت پہلے کی تھی، سفر بعد میں شروع کیا، احرام باندھ کے نیت کر لیتے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نیت المؤمنی خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ابھی حج والا عمل نہیں کیا، نیت پہلے کی ہے تو نیت سے ثواب مل گیا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ حج کا ثواب ملے گا، اور ایک روایت عبرانی شریف کی روایت میں ہے کہ جب حاجی کا راستے میں یا دوران حج انتقال ہو جائے تو رب کائنات فرشتوں سے فرما دیتا ہے، فرشتوں اب اس بندے کا نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی اس کے بارے میں سوال ہے، اب اس کا حساب نہیں، نہ اس کا سوال ہے، یہ تو میرے پاس آ کے مرا ہے، جو آ ہی میرے پاس رہا تھا اس کا میں حساب کیسے دوں، اس سے سوال کیسے کیے جائے؟ اے فرشتوں، اس حاجی کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ڈال دیا، وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ حاجی کی شان ہے، یہ حاجی کا مقام ہے۔ حج پہ جانے والے بندے کو اچھی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، واپس آئے تو اچھے طریقے سے پروٹوکول سے استقبال دینا چاہیے، واپسی پر اچھے طریقے سے ملنا چاہیے کہ مقدس مقامات کو دے کر آیا۔ اچھا، حج کہتے کس کو ہے؟ یہ بات بھی ذہن نشین رکھے، میں نے مضمون فضیلت میں بہت ساری حدیث میں نے مطالعہ میں رکھی تھی، میرے سامنے پڑھی ہے، لیکن چونکہ مضمون اور چل پڑا، اب حج کیا ہے اس ضمن میں چند باتیں آپ کو بھی بتا دوں، وہ مضمون پھر کسی اور موقع پہ ہو جائے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے، وہاں جا کر خطبے سنیں گے، وہاں جا کر نمازیں پڑھیں گے، وہاں یہ کریں گے وہ کریں گے، ہمارا حج ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ مخصوص مہینوں کے اندر، وہ جو 3 مہینے میں نے بتائے، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، ان مخصوص مہینوں میں مخصوص دنوں کے اندر 5 دنوں میں مخصوص دنوں میں مخصوص مقامات کی زیارت کرنے کا نام حج ہے۔ یہ حج کی تعریف ہے۔ کتب فقہ میں سے کسی کتاب کو اٹھا کے دیکھا کوئی تعریف ملے گی کہ مخصوص مہینوں میں، مخصوص ایام میں، مخصوص مقامات کی زیارت کرنے کا نام حج ہے۔ حاجی کب حاجی بن جاتا ہے؟ بعض ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ حج کے لیے جائیں گے تو بہت سارے دن احرام کی حالت میں رہنا پڑے گا، بڑی مشقت ہوگی، بڑی تکالیف ہوگی۔ یاد رکھیں جتنی تکالیف اور بوجھ ہم نے اپنے سر پہ ڈالا ہوتا ہے اتنا بوجھ نہیں ہوتا، بالکل ایزی ہو کے حج پہ جائیں، کوئی مشقت نہیں۔ مشقتیں ہم نے وہی ہیں جو خود بنائی ہیں، وہاں معاملات اور انتظامات میں کوئی مشقت آ گئی تو مشقت نہیں سمجھی۔ اللہ کی راہ میں جتنی مشقت بڑی ہوگی اتنا اجر و ثواب بھی بڑا ہو جائے گا، اللہ کی رضا بھی اتنی زیادہ ملے گی۔ حج کیا ہے؟ نامی ذی الحجہ کو، یہ بات ذہن نشین رکھے، ہر بندہ اس کو یاد کر لے۔
آگے پہنچائے۔ نامی ذی الحجہ کو، نامی ذی الحجہ کے دن کو یوم عرفہ کہا جاتا۔ یوم عرفہ، یوم کا معنی دن ہے اور عرفہ سے مراد ہے میدان عرفات۔ اس دن کو یوم عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن سارے حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے۔ نامی ذی الحجہ کو، نامی ذی الحجہ کو زوال کے وقت سے لے کر، جب زوال ختم ہو جائے، زائل ہو جائے، سورج ڈھل جائے تو ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، ظہر کا ٹائم پہلے، ظہر کے ٹائم سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں کوئی بندہ بھی حج کی نیت سے حالت احرام کے اندر پایا گیا، چاہے ایک لمحے کے لیے پایا گیا، چاہے میدان عرفات میں اس وقت کے اندر وہ سویا ہوا پایا گیا، چاہے اتنے وقفے میں میدان عرفات میں بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا، اس کا حج ہو گیا، اس بندے کا اس کا حج ہو گیا، وہ حاجی ہے۔ باقی جو حج کے مناسک ہے، طواف زیارت، قربانی، ٹیکرے مارنا، باقی جو مناسک اور ارکان ہیں، ان میں سے کوئی رکن، کوئی مناسک رہ بھی جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے۔ کسی رکن کے رہنے پہ قربانی کرنی ہوتی ہے، کسی کے رہ جانے پہ صدقہ دینا پڑتا ہے، کسی کے رہ جانے پہ کفارہ ہو جاتا ہے، باقی ارکان کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے۔ لیکن جس بندے کا یوم عرفہ نامی ذی الحجہ کو میدان عرفات میں وقوف کرنا اور ٹھہرنا چھوٹ جائے، اس بندے کا حج نہیں ہوتا، اس کا حج نہیں ہوتا۔ یوم عرفہ کو، نامی ذی الحجہ کو حج کا رکن اعظم کہا جاتا۔ رکن اعظم یہی دن حج کا ہے۔ زوال سے لے کر مغرب تک کچھ وقت کے لیے حاجی وہاں ٹھہرا پایا گیا تو اس کا حج ہو گیا، وہ حاجی صاحب ہے۔ باقی مناسک پھر بعد میں، یہ حج ہے۔ حج کے 5 دن ہوتے ہیں، یہ ذہن نشین رکھیں، حج کے 5 دن ہیں۔ 8ویں ذی الحجہ کو حجاج کرام حرم پاک سے حج کا احرام باندھتے ہیں اور حرم سے حج کا احرام باندھ کر پھر پہلے میدان مینا میں جاتے ہیں۔ میدان مینا میں 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے۔ پہلی نماز ظہر کی ہوگی 8 ذی الحجہ کو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور نامی کی فجر۔ پھر نامی کی فجر پڑھ کے میدان مینا سے جاتے ہیں میدان عرفات میں، جو حج کے دن ہے۔ عرفات میں جا کر پھر مغرب تک وہاں قیام کرنا ہے، وقوف کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر رات، جو 10ویں رات ہے، مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے۔ 10ویں گزار کے پھر 10ویں کی صبح فجر پڑھ کے اندھیرے میں مزدلفہ سے مینا آ جاتے ہیں۔ آگے 3 دن مینا میں رہنا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو مینا میں آ کر سب سے پہلے شیطان کو کینکریاں ماری جاتی ہیں، اس کے بعد پھر قربانی ہے، اس کے بعد پھر سر کا حلق ہے اور حاجی اپنے احرام کی تمام تر پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ اب احرام اتار کے کپڑے پہن لے، اس کا نام حج ہے۔ اب 3 دن جو خیموں میں ٹھہرنا ہے وہ کینکریاں مارنے کے لیے۔ ایک رکن اور فرض رہ جائے گا، وہ طواف زیارت ہے۔ ان 3 دنوں میں کبھی بھی آ کے کعبۃ اللہ طواف کر لے اور سعی کر لے، اس بندے کا حج مکمل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے کعبۃ اللہ کا حج کیا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے محتاجی کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا۔ وہ بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جس بندے کو رب اپنی دہلیز پہ بلا لے اور اپنا مہمان بنا لے، اور جسے رب اپنی میزبانی میں کھلا دے، جو رب کے حضور جا کے اس کی میزبانی میں اس کے گھر کا لنگر کھائے، جو وہاں کا کھا لے، رب اسے کسی اور دروازے پہ جانے کی حاجت نہیں ڈالتا، کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ جو مولا کا مہمان رہ چکا، اب وہ کسی کے سامنے ہاتھ کیسے پھیلائے؟ اب وہ محتاج نہیں ہوتا، اب وہ اپنے گناہوں سے بھی ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے لوہے کو بھٹی میں ڈالا جائے یا چاندی کو یا سونے کو
تو بٹی لوہے چاندی اور سونے کے میل کچیل کو اتار کے باہر پھینک دیتی ہے، ایسے ہی جب حاجی خدا کے گھر میں جاتا ہے تو حج کرنے والے کے گناہوں کی میل کچیل کو خدا اس کے بدن سے اتار کے پھینک دیتا ہے۔ جب حاجی آتا ہے اجڑا ہو کے آتا ہے، پاک اور صاف اور شفاف ہو کے حاجی واپس آتا ہے، اسی لیے کہا اسے دعا کے لیے کہا کرو، اب وہ پاک اور صاف ہے، اب اس کی زبان سے جو نکلے گا مولا سنے گا اور قبول ہوگا۔ اور آخری بات ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ حج کے لیے جاتا ہے اور گناہوں سے پاک رہتا ہے، فسق و فجور سے باز آتا ہے، وہاں خوش کوئی برا کلام نہیں کرتا اور حج کر کے واپس آتا ہے، قیامت کے دن وہ بندہ، وہ حاجی اپنے خاندان کے لوگوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے۔ ایک حاجی جس نے کوئی گناہ نہیں کیا دوران حج دوران سفر، کوئی غلط کلام نہیں کیا، وہ 400 افراد کی شفاعت کرے گا قیامت کے دن۔ اور ایک روایت میں ہے جو حاجی مکہ المکرمہ سے پیدل چل کر میدان منا، مزدلفہ اور عرفات جائے، وہاں سے پھر طواف زیارت کے لیے پیدل کعبہ اللہ آئے اور طواف زیارت کر کے واپس پھر مینا میں جائے، یہ 5 دن اس کے جو حج کے ہیں 8ویں سے لے کر 12ویں تک یہ پیدل مکہ المکرمہ سے جا کر سارے مناسک ادا کرتا ہے، اس بندے کے جتنے قدم اٹھتے ہیں، اٹھنے والا قدم بھی اور نیچے گرنے والا قدم سارے شمار ہوں گے، اس بندے کو ہر قدم کے بدلے اللہ پاک 700 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور 700 نیکیاں عام نہیں، وہ 700 نیکیاں حرم پاک کی نیکی کی مثل ہوگی، حرم شریف کی نیکی کی طرح۔ حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر قدم پہ 700 نیکیاں، ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہے، یعنی اس بندے کو ایک قدم پہ مولا کی بارگاہ سے 7 کروڑ نیکیاں عطا ہوگی۔ یہ حاجی کا مقام ہے، اللہ پاک ہمیں یہ مقام عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو یہ توفیق، یہ سعادت بار بار عطا فرمائے کہ ہم جائیں اور پیدل مولا کے گھر میں حج کے لیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا وہ بندہ جو حج کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے، احرام باندھ لیتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے سر کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں، گرد و غبار پڑی ہوتی ہے، احرام کی چادریں میلی کچیلی ہو جاتی ہے، اللہ پاک کو اپنا وہ میلا کچیلا حاجی سارے حاجیوں سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ کس حاجی کو اپنے لباس کی پرواہ نہیں، اپنے کپڑوں کی پرواہ نہیں، اپنے بالوں کی پرواہ نہیں، صرف دھیان اور توجہ ہے تو مولا کی طرف۔ بال بکھرے ہیں، نہ کنگھی کرنا یاد ہے، نہ تیل لگانا یاد ہے، نہ اپنا احرام چینج کرنا یاد ہے، بس ایک چیز یاد ہے کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اپنے مولا کی بارگاہ میں یہ صدائیں دیوانہ وار فضاؤں میں گونجتی رہے اور بلند کرتی رہے تو رب کائنات اس بندے کو سب سے زیادہ اجر عظیم عطا فرماتا۔ اللہ ہم سب کو یہ مقام نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔